السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درست سمت کا تعین۔ میں 3 جملے بولوں گا، ان 3 جملوں پر غور کیجئے گا۔ نمبر 1، میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، میں بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ نمبر 3، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہر شخص اس قسم کے جملے بولتا نظر آتا ہے، لیکن یہ جملے فقط خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مقصد کو بیان کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط واضح کرنا ضروری ہے۔ غیر واضح مقصد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ آپ اسے حاصل کر سکیں گے۔ مقصد کا تعین کرنے کے لیے چند شرطیں سامنے رکھیے۔ پہلی شرط، آپ کا مقصد حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ فرضی خیالات اور خواہشات مقصد نہیں کہلاتے۔ خواہشات کی بھرمار سے آپ شیخ چلی تو بن سکتے ہیں، لیکن کامیاب انسان نہیں۔ دوسری شرط، آپ کے مقاصد واضح اور قطعی ڈیفائنڈ ہوں، انہیں ماپا جا سکے۔ مثلا مجھے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں، ایک واضح اور قطعی گول کو بیان نہیں کر رہا، لیکن مجھے 90% نمبر حاصل کرنے ہیں، ایک مخصوص اور قطعی مقصد بیان کرتا ہے۔ تیسری شرط، آپ مقصد کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا سکیں کہ آپ کو یہ کتنے وقت میں حاصل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے بہت سے پیسے چاہیے، ایک غیر واضح اور قطعی مقصد ہے جس کے ساتھ وقت کا تعین بھی نہیں کیا گیا کہ آپ کو یہ مقصد کب تک حاصل کرنا ہے، جبکہ مجھے اس سال 20 لاکھ روپے کمانے ہیں، ایک واضح، قطعی اور ٹائم باؤنڈ مقصد ہے۔ چوتھی شرط، آپ کے مقاصد آپ کے اپنے اختیار میں ہوں، نہ کہ دوسرے کے۔ فار ایگزامپل، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، یہ مقصد آپ سے زیادہ آپ کے بیٹے کے اختیار میں ہے، اس لیے یہ فقط ایک خواہش ہے جو پوری ہو یا نہ ہو معلوم نہیں، لیکن مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ایک ایسا مقصد ہے جو 100% آپ کے اپنے اختیار میں ہے اور آپ بھی اسے محنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچویں شرط، آپ کے مقاصد بڑے ہوں۔ جو اہداف یا مقاصد چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو 4 چاند نہیں لگا سکتے، یہ آپ کو عمل پر بھی نہیں ابھارتے۔ بڑے مقاصد آپ کے اندر جوش اور جذبہ بھر دیتے ہیں۔ لوگ صرف بل ادا کرنے، بچوں کی فیس ادا کرنے اور گھر چلانے کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ سرد جذبات کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص بہت سا پیسہ کمانے اور زندگی کو پرلطف بنانے کا سوچے تو وہ جذبے سے کام کرے گا، اس لیے کہتے ہیں always shoot them on۔ طالب علم صرف پاس ہونے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں ٹاپ کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ مقصد ان کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کر دے گا۔ چھٹی شرط، آپ کے مقاصد مثبت طرز فکر پر مبنی ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ بیماریوں سے بچنے کی بجائے صحت مند ہونے کا ہدف طے کریں۔ ٹونی روبنس کہتا ہے کہ لوگ سست نہیں ہوتے، ان کے مقاصد بیکار اور سست ہوتے ہیں جو انہیں جوش نہیں دلاتے اور وہ عمل کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ بہت سے لوگ ان جہازوں کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں جنہیں انہوں نے کبھی سفر پر روانہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ مقصد کو واضح، قطعی، حقیقی طور پر بیان کیے بغیر اور اس کے ساتھ وقت کی حد مقرر کیے بغیر آپ اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ڈیفینائٹ گول بنانے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، کس طرف جانا ہے اور کب پہنچنا ہے، اس لیے آپ یقیناً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نیپولین ہل کہتا ہے کہ انسانی ذہن جو کچھ واضح طور پر سوچ سکتا ہے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ایسا راز ہے جو ہر انسان کی زندگی کا راستہ بدل سکتا ہے، خواہ اس کی عمر کتنی ہو اور ماحول کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ راز ہے واضح مقصد کا تعین۔ مقصد منتخب کرنے کے بعد آپ ایک مختلف انسان بن جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ، کاوش، محنت، جستجو اور لگن سب آپ کے مقصد کے تابع ہو جاتے ہیں۔
آپ کی تمام توانائی ایک ہدف کو حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان شرائط کی روشنی میں مقاصد منتخب کر لیں تو انہیں کسی کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ لیجئے، اور لکھنے کے بعد اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ آپ نے انہیں حاصل کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، آپ انہیں جب کاغذ پر منتقل کرتے ہیں تو یہ حقیقت کا روپ دھارنے لگتے ہیں۔ اہداف کا واضح طور پر تعین آپ کا وقت بچاتا ہے اور آپ کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ جن لوگوں کے سفر کی منزل نہیں ہوتی اور جو اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت نہیں گزارتے، وہ لوگ عموماً بھٹک جاتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔